السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ شراب کی حرمت کے بارے میں۔ شراب جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں حرام ہے، کبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، اور شراب یہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے فسق و فجور، ہر قسم کی برائی، ہر طرح کی گندگی اور بدکاری کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ تمام برائیوں، تمام گندگیوں کی اصل اور جڑ شراب ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے شراب کے پینے کو، شراب کے بنانے کو، شراب کے بیچنے اور خریدنے کو حرام قرار دیا، اور شراب کا پینا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، چاہے کوئی تھوڑی مقدار میں پیے یا زیادہ مقدار میں پیے۔ اور اہل عرب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے شراب پینے اور پلانے پر بڑا فخر اور مباحات کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے ہر گھر میں شراب نوشی عام تھی۔ لیکن جب دین اسلام آیا اور شراب کی بتدریج حرمت نازل ہوئی، اور آخر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی قطعی حرمت نازل فرمائی، اور جہاں جہاں اور جس مجلس میں یہ خبر پہنچی تو فوراً ان لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے شراب نوشی بند کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سب نے حرمت کی ندا آتے ہی، اللہ کا حکم نازل ہوتے ہی شراب کی حرمت کے بارے میں ہم سب نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ بیک وقت تمام صحابہ کرام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل اس طرح سے کی کہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں شراب کے نالے بہہ نکلے۔ شراب انسان زیادہ مقدار میں پیے یا تھوڑی مقدار میں پیے، دونوں حرام ہیں، سب حرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ اور شراب چاہے کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی نوع کی ہو، اس کا پینا حرام ہے۔ اس کی کثیر اور قلیل دونوں مقدار دونوں طرح سے حرام ہے، دونوں مقدار میں پینا حرام ہے۔ اور جو شخص شراب پیتے ہوئے مر جائے، توبہ نہ کرے، اس کے لیے وعید، سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ جنت میں ملنے والی شراب سے ایک تو محروم رہے گا، اور جہنمیوں کا پسینہ پیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو رجس من عمل الشیطان یعنی گندی چیز، شیطانی عمل قرار دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب اور جوا اور تھان، انصاب اور فال نکالنے کے پاسے کے تیر، ازلام، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بالکل الگ تھلگ رہو، اجتناب کرو، دوری بنائے رکھو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کو، شراب کی حرمت کو اور اس کی خطرناکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی واضح کیا ہے، متعدد احادیث میں۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، جس کے راوی صحابی جلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة۔
کہ ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے، ہر نشے آور چیز شراب ہے، اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا پھر بغیر توبہ کیے ہوئے شراب پیتے پیتے مر جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخرت میں ملنے والی شراب شراب طہور سے محروم ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، شراب پینا، نشے آور چیز کا استعمال کرنا، یہ دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ یہ بہت ساری برائیوں کا، بہت ساری خرابیوں کا، بہت سارے گناہوں کا یہ منبع ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے آدمی کا عقل زائل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آدمی کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، کوئی بھی جرم کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، زناکاری بدکاری کر سکتا ہے، اور کوئی بھی فسق و فجور، کسی طرح کے بھی فسق و فجور کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام ان علی اللہ عہدا لمن شرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال قال عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشے آور چیز حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر نشے آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ آور چیز پیے گا، مسکر چیز پیے گا، تو اس کو طینۃ الخبال آخرت میں پلائے گا، طینۃ الخبال پلائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ ہے یا جہنمیوں کا پیپ اور پانی ہے۔ عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار۔ تو میرے دوستو، شراب پینا، نشے آور چیز کا استعمال کرنا، یہ دین اسلام میں حرام ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا ہے، یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ ایسے شخص کو جہنمیوں کا پیپ یا جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا آخرت میں۔ لہذا ہمیں اس قسم کی گندی چیز سے، اس قسم کے شیطانی عمل سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا اور محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، طارق ابن سوید الجعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر فنہاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یا اسے بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ تو صحابی نے کہا، طارق ابن سوید الجعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسے بنانا ناپسند فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں، شراب کو بطور دوا بناتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ، کہا کہ شراب یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے، ایک بیماری ہے۔ تو میرے دوستو، شراب پینا، شراب بنانا، شراب بیچنا سب حرام ہے، سب حرام ہے، اور سب لعنت کا موجب ہے۔ اسی تعلق سے ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سنن ترمذی کے حوالے سے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شرب الخمر
لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال اخرجہ الترمذی۔ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہ کرے گا۔ جس شخص نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہ کرے گا۔ پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے دوبارہ پی لی تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری بار پی لی تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہیں کرے گا۔ پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر اگر اس نے چوتھی بار پی لی تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز 40 دن تک قبول نہیں کرے گا۔ پھر اگر اس نے توبہ کی یعنی چوتھی بار کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کرے گا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ پیپ کے نہر سے پلائے گا، یعنی دوزخیوں اور جہنمیوں کے پیپ سے پلائے گا۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں اور بھی روایات ہیں جن میں شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی نجاست اور اس کی برائی کو واضح کیا گیا ہے۔ ان تمام احادیث سے، ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شراب یہ ہر قسم کے فسق و فجور کا منبع ہے، ہر قسم کی برائی اور بدکاری کا سرچشمہ ہے، یہ الخبائث ہے، اس کا پینا حرام ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ اور شراب پینے والے کے لیے سخت وعید ہے، سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اور شراب یہ بیماری ہے، دوا نہیں ہے، علاج نہیں ہے، لہذا شراب کے ذریعے سے علاج بھی درست نہیں۔ اور جو شرابی ہوگا وہ جنت میں ملنے والی شراب سے محروم رہے گا۔ لہذا میرے دوستو، ہمیں اس الخبائث، اس فسق و فجور کے منبع کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، اور اس کی شناعت کو، اس کی قباحت کو، اس کی مذمت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ ہر نشے آور چیز یہ دین اسلام میں حرام ہے، اور شراب یہ الخبائث ہے، تمام نشے آور چیزوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ لہذا اس سے بھی دور رہنا اور لوگوں کو بتانا اور سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شراب اور ہر نشے آور چیز سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہر قسم کی برائی اور گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔